بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے صوبے کی ترقی کے حوالے سے، بلوچ روایت کے باہمی تعلق کے حوالے سے، اور ساتھ میں بیرونی طاقتیں جو الزامات لگا رہی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ خاص طور پہ گوادر کی اہمیت کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی محب وطنی جو ہمارے بلوچستان کے محب وطنی ہیں ان کو جو ہے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گوادر پورٹ کی جو ترقی ہو رہی ہے اس میں جو بلوچستانی عوام کے لیے جو ہے کوئی خوشحالی کا پیغام آئے گا یا نہیں، کتنا مفید ثابت ہوگا، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ خطے کی سیاست میں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے کس حد تک جو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مروہ بلوچ۔ تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ، میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو پوڈ کاسٹ میں۔ مروہ یہ بتائے گا کہ فتنۃ الہندوستان جو متنازع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محب وطنی جو بلوچستان کے عوام کے لوگ ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بطور بلوچستان بیٹی آپ کیا سوچتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کے خواہ نوجوان ہوں یا بلوچستان کی بیٹیاں ہوں، وہ تو ہمیشہ سے ریاست پسند ہے، امن پسند ہے، اپنی حکومت سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بلوچستان کے نوجوان سے لے کر ایک بزرگ، ایک بچے تک حب الوطنی ان کے دل میں کھوٹ کھوٹ کر بڑی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں اپنے ریاست سے اپنے محبت کرتے ہیں، اپنے حکومت وقت سے محبت کرتے ہیں، اپنے سرزمین سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بلوچستان کے لاتعداد ایسے نواب ہیں، سردار ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی ہے، ہمیشہ پاکستان کے وہ شانہ بشانہ رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ہی ساتھ دیا ہے۔ تو دیکھیں، پچھلے 2 سالوں سے جس حد تک فتنہ الہندوستان نے ڈرامہ کرنا تھا، پروپیگنڈا کرنا تھا، بلوچستان کے اندر اپنی دہشت گردی، اپنی بربریت، اپنے ظلم اور اپنی درندگی کو خاص کر بلوچستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر مسلط کرنا تھا، وہ کر چکی تھی۔ لیکن ان 2 سالوں میں جس طرح سے فتنہ الہندوستان کے تمام ان مضمون مقاصد کو ناکام بنایا گیا، فتنہ الہندوستان کے تمام پروپیگنڈے کو، ان کے تمام دہشت گردانہ منصوبہ بندی کو ناکام بنایا گیا، تو یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی اعلیٰ مہارت ہے، یہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشیں ہیں، یہ ہماری حکومت وقت کی وہ بہترین اقدامات ہیں جنہیں ان 2 سالوں میں اس طرح سے بلوچستان میں لیا گیا کہ فتنہ الہندوستان کا نام و نشان ہی بلوچستان سے مٹ گیا۔ جہاں تک آپ نے ہمارے وزیر اعلیٰ کی بات کی، تو دیکھیے وہ ایک محب وطن انسان ہے، ان کے ساتھ تمام بلوچستان کے نوجوان کھڑے، تمام بلوچستان کی بیٹیاں کھڑی ہیں، کیونکہ وہ حق پر کھڑے ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کی، اور بلوچستان کے نوجوانوں کا جتنا استعمال فتنہ الہندوستان نے کرنا تھا وہ تو کر چکی ہے۔ فتنہ الہندوستان نے جتنا بلوچستان کی بیٹیوں کو خودکش بمبار بنانا تھا وہ بھی بنا چکی ہے۔ اب جبکہ فتنہ الہندوستان کے تمام ان منصوب مقاصد میں، ان کے تمام ڈرامے میں، ان کے دہشت گردی میں، ان کے دہشت گردانہ گروہوں میں اب بلوچستان کے نوجوان ہو یا بلوچستان کی بیٹیاں ہو، اب مزید استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ تو فتنہ الہندوستان اب اسی لیے نئے نئے پروپیگنڈے، نئی جھوٹ سوشل میڈیا پر لا کر بلوچستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی ایک دفعہ پھر سے ایک ناکام کوشش کر رہی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں بطور ایک بلوچستانی بیٹی یہ آپ کی ایک ناکام کوشش ہے۔ بلوچستان کے نوجوان اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے اور وہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی مروہ، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مروہ یہ بتائے گا، گوادر پورٹ کی ایک بات کرتے ہیں کہ گوادر پورٹ کی ترقی اگر ہوتی ہے تو اس سے بلوچستانی عوام کو جو ہے کیا فائدہ ہوگا آنے والے وقتوں میں، اور اس سے جو ہے عالمی معیشت پہ جو ہے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، گوادر پورٹ تو بلوچستان اور بلوچ عوام یعنی بلوچستان کے نوجوان اور بیٹیوں کے لیے ایک معیشت کا ایک بہت بڑا وہ ایک پروجیکٹ بنے گا۔ آپ دیکھیں، اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی اکانومی کی، یا ہم بات کریں بلوچستان کے نوجوانوں کے روزگار کی، ہم بلوچستان کی بیٹیوں کے جابس کی بات کریں، تو گوادر پورٹ تو ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ منصوبے کامیاب ہوتے ہیں، اگر ایران میں جو پابندیاں لگی ہیں تو وہ پابندیاں جیسی ہٹتی ہے تو پاکستان بھی اپنی ٹریڈ ڈائریکٹلی سٹارٹ کر دے گی، جس سے ہماری اکانومی بوسٹ ہوگی۔ بلوچستان کے نوجوانوں کے پاس جتنے بھی قابلیت ہے، ان کے پاس جتنے بھی ڈگریز ہیں، تو انہیں باہر جا کر رونے کی یا کسی سے بھی جابس مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کا اپنا ہی صوبہ اتنا ترقی کرے گا، وہ خود اتنی ان کامیابیوں کی سطح کو پہنچیں گے کہ تمام دشمن دیکھیں گے کہ کس طرح سے بلوچستان ترقی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور میں ان دہشت گردوں کو یہاں پر بتانا چاہتی ہوں کہ بار بار جو گوادر کرتے ہیں، گوادر کو تو پاکستان نے سلطنت عمان سے خریدا تھا، بالکل۔ تو یہاں پر گوادر، میں ان دہشت گردوں کو اسپیشلی بتانا چاہتی ہوں جو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، جو فتنہ الہندوستان کی بولی بلوچستان کے اندر بولتے ہیں، ان کو بولنا چاہتی ہوں پاکستان نے ہی گوادر کو خریدا تھا، تو گوادر تو بلوچ عوام کا ہے، گوادر پر تو حق بلوچستان کی بیٹیوں کا ہے، تو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے۔ بالکل، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ مروہ یہ بتائیں
ہیں کہ ابھی بھارت جو ہے پاکستان کی ترقی دیکھ کے خوف زدہ ہو کر کابل کے ساتھ مل کر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے فتنہ الہندوستان ایک دہشت گردانہ ریاست ہے اور ایک دہشت گردانہ سوچ رکھنے والی ریاست ہے. فتنہ الہندوستان نے جتنی دہشت گردی بلوچستان میں کی ہے، میں سمجھتی ہوں دنیا کے کسی کونے میں اس حد تک دہشت گردی نہیں ہوئی ہے جس حد تک انہوں نے ہمارے بلوچستان کی ماؤں بہنوں کے استحصال میں اپنا ایک بھرپور سا کردار ادا کرتے ہوئے بلوچستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دہشت گرد بنایا، انہیں خودکش بمبار بنایا. بلوچستان کے بچے کے دل میں انہوں نے بغض، نفرت اور بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کے نوجوانوں کو باغی بنا کر پہاڑوں پر بھیجنے کی کوشش کی، صرف کس لیے؟ تاکہ اپنی دہشت گردی کو، اپنی بربریت کو، اپنے ظلم کو، اپنے ستم کو بلوچ عوام پر مسلط کر سکے. اور فتنہ الہندوستان کے ہی کچھ دہشت گردانہ پروجیکٹس ہیں جو بلوچستان میں ہی لانچ ہوئے ہیں، جن کے دہشت گردانہ تنظیم ہے جنہیں فتنہ الہندوستان بلوچستان کے اندر ہی ان کی فنڈنگ کرتی ہے، ان کی سہولت کاری کرتی ہے، انہیں بیرون ملک سے فنڈنگ دلواتی ہے، انہیں سوشل میڈیا کے سامنے فوٹیج دلواتی ہے تاکہ میرے دہشت گرد بھی ایکٹیو رہ سکے، میری دہشت گردی بھی بلوچستان میں ہو سکے. اور کابل کے جو افغان رجیم دہشت گرد ہے جو اس وقت فتنہ الہندوستان کے ساتھ مل کر بلوچستان پر بار بار حملہ ور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ بلوچستان نہیں، اب ہمارے خیبر پختونخوا کی جو مائیں بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اب ان کو وہ اپنا ٹارگٹ بنا رہی ہے تاکہ مطلب بلوچستان کو بھی ٹارگٹ بنایا جا سکے اور پاکستان کے دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر بھی ہندوستان اپنی دہشت گردی کر سکے. تو بطور ایک بلوچستانی بیٹی میں ان تمام بین الاقوامی سطح کے ان بڑے بڑے انسانی حقوق کے علمبرداروں سے میں اپیل کرتی ہوں، میں گزارش کرتی ہوں کہ ان کے تمام حرکتوں کو اگنور نہ کیا جائے. یہ اب اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی دہشت گردی جس حد تک مسلط کرنی تھی کر چکے ہیں، لیکن اب مزید یہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسے مروہ ایک خاتون کو، خودکش بمبار خاتون کو جو ہے پکڑا گیا، اس کے بعد اسے اس کے والدین کے حوالے بھی کیا گیا کہ تو یہ کیا بلوچ روایت کا مقدم رکھا گیا؟ دیکھیے بلوچ روایت میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو ہماری بلوچستان کی روایات ہے، جو ہماری ثقافت ہے، وہ انتہائی خوبصورت ترین ہے. فتنہ الہندوستان انہیں جان بوجھ کر دنیا کے سامنے ان کا ایک اپوزٹ چہرہ دکھا کر اپنی دہشت گردی کو، اپنی بربریت کو مسلط کرنے کی بار بار کوشش کرتی ہے. ہماری ریاست ایک رحم دل ریاست ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. ہماری ریاست بلوچستان کی ایک ماں کا کردار اپنا ادا کرتے ہوئے آئی ہے کہ بلوچستان کے ہر نوجوان کو، ہر بیٹی کے سر پر انہوں نے اپنا دست شفقت رکھا ہے. فتنہ الہندوستان نے ہی ایک بلوچستان کی ماں کو، ایک بلوچستان کی بیٹی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر اسے خودکش بمبار بنایا، پھر اپنے دہشت گردانہ گروہوں میں بھجوا کر اسے خودکش بمبار بننے کی ٹریننگ بھی دلائی. لیکن پھر بھی جب وہ ریاستی اداروں کے پاس آئی تو ہماری ریاست نے اسے معاف کر دیا، بلکہ اس کے فیملی کو سونپ دیا. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کس قدر بلوچ پسند ہے، ریاست امن پسند ہے، ریاست سکون پسند ہے. فتنہ الہندوستان نے ہمیشہ اپنے ہر دہشت گردی میں، اپنے ہر بربریت میں بلوچستان کی بیٹیوں کا خاص استعمال کرتے ہوئے ہر بلوچستان کی بیٹیوں کو اپنا نشانہ بنایا. لیکن اب بلوچستان کی مزید بیٹیاں اس کا نشانہ نہیں بن سکتی، کیونکہ جو بلوچستان کی بیٹی تھی جسے فتنہ الہندوستان نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اسے خودکش بمبار بنایا، لیکن ہماری ریاست نے دوبارہ سے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح سے اسے اس کے گھر کو سونپ دیا، تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ ریاست اپنے تمام بلوچستان کی بیٹیوں سے، اپنے بلوچستان کے نوجوانوں سے محبت کرتی ہے. اب بلوچستان کی بیٹیاں بھی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردی، درندگی اور اس کے اس ظلم اور ستم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے. بہت شکریہ مروہ، آپ نے اپنی رائے ہمارے ناظرین کو پیش کی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فتنہ الہندوستان صرف اور صرف گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، منفی پروپیگنڈے کرتا ہے، سوشل میڈیا پر اتنے پروپیگنڈا کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہوتا ہے. تو ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ حقائق کو سمجھے، کیونکہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ امن پسند ہے، ترقی پذیر ہے. تاکہ آج ہم محبت کو فروغ دیں گے، تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم خوبصورت ملک اور پیارا بلوچستان دیکھ سکیں. ہم قوم کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری قوم کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.